جوائنٹ ایکشن کمیٹی جی یہ دیکھا جائے نا اس کو تو یہ ایک قسم کی انتشار پھیلانے والی جماعت ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے انڈیا سے پیسہ لیا اور وہ پیسہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس پیسے کے ذریعے یہ جو وہاں کی عوام ہے اس عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, بیوقوف بنا کے ان کو وہ احتجاج کروا رہے ہیں, ان سے سارا کچھ کروا رہے ہیں. اور ان کے گھروں سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے. اپنا پیسہ تو یہ نہیں ہے ان کا, یہ تو ان کو پیسہ انڈیا نے دیا ہے صرف کس وجہ سے کہ یہاں پر انہوں نے آپ لوگوں نے یہاں پر انتشار پھیلانا ہے. ٹھیک ہے, جو آزاد کشمیر ہے ہمارا, ٹھیک ہے, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, ہماری بہنیں ہیں وہاں پر. لیکن اگر اس طرح سے جو ہے نا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, کسی مسئلے کا بھی حل اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح وہ چاہ رہے ہیں. وہ ایک قسم کا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یہ سراسر غلط کر رہے ہیں. وہ جو ہے اس میں جو احتجاج ہے ان کا احتجاج ہوتا ہے وہ خاموش احتجاج بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ہماری جو پیسے لیتے ہیں انڈیا سے, ٹھیک ہے, ہماری فوج پہ بھونکتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہم. اور یہاں تک کہ پاکستان کے جھنڈے بھی انہوں نے وہاں سے اتار دیے, جھنڈے انہوں نے کشمیر کے لگا دیے. تو یہ چیز سیدھی بغاوت ہے ایک قسم کی. اتنی بغاوت وہ کریں گے تو یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں جو مظاہرے چل رہے تھے وہ آزاد کشمیر کے عوام نے اپنی طرف سے مسترد کر دیا ہے. پہلے جتنے لوگ اس میں شامل تھے, لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ انتشار پھیلانے کے لیے رکھے گئے ہیں, انتشار پھیلا رہے, تو آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ ان سے پیچھے ہٹ گئے, وہ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. اب جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنی طرف سے یعنی کہ ان کا موقف جو ہے, ان کے مطالبات جو ہے وہ تو اس میں تقریباً 35 سے 36 مطالبات جو ہے وہ مانی گئی ہے. لیکن پھر بھی ایک دو مطالبات ہیں جس پر وہ کہہ رہے کہ ہمارے مطالبات مانیں, لیکن پھر بھی ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ہر بات ماننے کو تیار ہے, لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے کہ اس کے بجائے ہم انتشار پھیلائے, حل کے لیے وہ کبھی نہیں آئیں گے آگے. کافی متاثر ہوئے ہیں. وہ جو ایکشن کمیٹی کے متبادل انہوں نے جلسہ جلوس کیا, احتجاج کیا, تو اس پر حالات جو زندگی ہے نا, معمولات, وہ بڑے سخت ڈسٹرب ہوئے ہیں. یہ ایسے ہے کہ کشمیر نے یہ جو ہڑتال تھا اس کو مسترد کر دیا بالکل کشمیر کی عوام نے. دوسرا دیکھیں کہ یہ اس معاملے کو انڈیا کی جو نیوز ہے, پریس ہے, اس نے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے, اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ تو پورا ہو گیا. انہوں نے اپنے پریس میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کے بیان کیا. کشمیر کی عوام جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہی ہیں. سر یہ تھوڑے سے لوگ جو انتشار پھیلا رہے تھے, جوائنٹ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی, اس کمیٹی نے بڑا انتشار پھیلایا ہے. اب دیکھ لیں ابھی یہ جو لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا, کافی مطلب زیادہ تر لوگ جو کشمیری اگر 100% ہیں اس میں سے 10% جو جوائنٹ کمیٹی کے ساتھ تھے, بقایا 90% بالکل اس کے مخالف ہیں, اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اور ابھی روڈ چل رہے ہیں, سب کچھ اوکے ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا جہاں تک دیکھیں نا, یہ جوائنٹ کمیٹی ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر فرض کیا نکلتے بھی ہیں, کھانا, رہائش, ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے ان کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے. اور یہ ابھی دیکھیں ہم پاکستان, کشمیر جو ہے نا یہ پاکستان کی شاہ رگ ہے اور ہمیشہ رہے گی. پاکستان ہمیشہ کشمیر کے ساتھ ہے, اور جو جینون مسئلے ہیں ان کے ساتھ. اگر اس طرح کا کوئی انتشار پھیلائیں گے انڈیا کے ساتھ مل کے تو ہم بالکل ان کے خلاف ہیں. اور ہم اس طرح کے کوئی بھی ہماری فوج کے خلاف بات کریں گے کسی قسم کی بھی, ہماری فوج وہاں جا کے کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں, کتنے معاملات خراب ہوتے ہیں, سارے ان کی فیملی کو تحفظ دیتے ہیں, سارا مسئلے مسائل کرتے ہیں, اس کے باوجود جی کیا جی فوج کے خلاف وہ بولتے ہیں. ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, خاص طور پہ وہ جو تنظیم ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس کو کشمیر سے نکال دینا چاہیے. سر جی یہ جو بھارت جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, جب یہ پہلے بنی تھی اس ٹائم تو لوگ ان کے ساتھ اس لیے تھے کہ شاید یہ ہمارے حق کے لیے لڑے گی. لیکن جب ان نے مطالبہ کیا پاکستان سے آٹا ہمارا میں سستا کر دو, بجلی ہماری سستی کر دو, ہم نے ان کے لیے اپنے پیٹ کاٹ کے اپنا نوالا ان کے منہ میں ہم نے دیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں. اور پھر جب ان کو جو ایکشن کمیٹی کے جو بھارت کے ایکشن کمیٹی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی, جو اس میں لوگ شامل ہوئے تھے, جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ تو ہمارے حقوق کے لیے نہیں بلکہ یہ بھارت کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے, تو ان کو ہوش آیا. پھر ان نے آہستہ آہستہ لا تعلقی اپنی یعنی کہ اپنا اس سے وہ لا تعلق ہونا شروع ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو سندور ہوا تھا ان بھارت کے ساتھ, اب اس کو وہ جو غصہ ہے وہ کیسے نکال رہے ہیں. ان نے یہ چند غدار خریدے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی جرنل اسٹور کی دکان ہے, کوئی کہتے ہیں ان کی کتابوں کی دکان ہے. یار یہ اتنی دن 3-3 4-4 کروڑ کی گاڑیاں وہ لے سکتے ہیں اس پیسے سے, یا اتنا عرصہ
लोगों को ये धरनों में बिठाते हैं, कहाँ से इनके पास पैसा आता है? ये अब डिक्लेयर हो चुकी है कालअदम, दहशतगर्द हो चुके हैं ये। अब इनके ऊपर आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने इनाम भी रख दिया है, इंशाल्लाह इस दहशतगर्द तंजीम को ख़त्म किया जाए। और जो कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान को, पंजाब को और ये आर्मी को जो गालियां दे रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे रेशिया में से पैदा हुए थे अफगानी, इसी तरह ये इंडिया में तो जो पैदा हुए हैं, अब ये परवान चढ़ गए, इनकी 24, 28 साल उम्रें हो गए, वो भौंक रहे हैं। बाकी जो कश्मीरी हैं वो हमारे भाई हैं, आज भी हमारे भाई थे, कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह हमारे ये भाई रहेंगे, क्योंकि इनके साथ तो हमारी दुश्मनी है ही नहीं, ये भाई हैं। और फिर पाकिस्तान 100 साल से इंडिया के साथ लड़ क्यों रहा है? हमारी तो उसके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इंडिया के साथ हम इसलिए लड़ रहे हैं कि उस इंडिया ने जो है ना हमारे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म किया था, हम उस लिए लड़ रहे हैं, वरना हम उसके साथ तजारत करते, खरबों अरबों रुपए हम कमाते, हमारा पाकिस्तान खुशहाल होता। हम इनके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। आज ये बेगैरत जो इंडिया के पालतू कुत्ते हैं, पाकिस्तान की आर्मी को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को, हम इसके ऊपर लानत भेजते हैं, 100 मरतबा लानत भेजते हैं।